برے عمل تو بچنا اور اچھے عمل دی طرف توجہ کرنا اے ایمان والیاں دا شیوا ہے۔ اللہ سانو توفیق عطا فرما دے۔ سورہ صاف دے شروع اندر ایک برے عمل دی اللہ پاک نے نشاندہی کیتی ہے۔ اے عمل اللہ پاک نو بڑا ہی ناپسند ہے۔ رب اس بندے نو معاف نہیں کرنا چاہتا۔ رب کہندا جڑا اس کام تے لگ گیا او میرے ہاں بہت بڑا مجرم ہے۔ اللہ پاک کو پوچھئے قرآن پاک دی روشنی اندر، اے میرے اللہ او کیڑا عمل ہے جندے تے تینوں بڑا ہی غصہ آ جاندا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک کہندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے نبی آپ اعلان کر دے میرے مومن بندیاں نو دس چھڈ، ایمان والیاں نو اے بات کہہ دیو، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ فرمایا ایمان والے ہو، جیڑا کام تسی کر دے نہیں اون دے بارے کہندے کیوں کہ اسی کران گے، اون دے بارے کہندے کیوں کہ تسی کرو، لما تقولون کیوں گل کہندے ہو، ما لا تفعلون، اور جس گل تے تہاڈا اپنا عمل نہیں لوکاں نوں ہی نہ کیا کرو۔ اے بات کر کے نا ایمان والیاں نو رب رحمان نے مخاطب کر کے تے گل اگلی پتہ کی گئی، کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ پاک کہندے نے جدوں تسی اے کام کردے ہو، یعنی اپنی زبان وچوں گل کر دیندے ہو پر عمل نہیں کردے، رب رحمان کہندا مینوں بڑا غصہ آندا ہے، کابر مقتا عند اللہ۔ اللہ پاک کہندے نے ایمان والےو میرے ہاں بڑی غصے والی بات ہے، اس گل تے مینوں بڑا غصہ آندا ہے جدوں کوئی بندہ کہہ دیندا پر کردا نہیں۔ مانا کی ہے، مطلب کی ہے، آؤ میں گل سمجھاندا جاواں۔ ایندا مانا اے آ ایک بندہ کلمہ پڑھ لیندا ہے، زبان تو اقرار کر لیندا ہے، کہہ دیندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر رہا ہے، کہندا اللہ اج تو بعد میں گواہی دینا تیرے تو علاوہ کسی نو عبادت گزار نہیں مننا گا۔ اللہ تو کل کائنات دا کلا بادشاہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ سونیا میں محمد الرسول اللہ نو تیرا بندہ بھی من لیا ہے، تیرا رسول بھی من لیا ہے، اپنا رہنما بھی من لیا ہے، اقرار کر دیتا ہے۔ ایندا معنی پتہ ہی کی ہے، اس کلمے دا مطلب پتہ ہی کی ہے، اس گواہی دین دا مطلب پتہ ہی کی ہے، اللہ اج تو بعد میں 5 نمازاں دا قائل ہو گیا، ایک بھی نہیں چھڈاں گا۔ معنی ایسی مطلب تے مفہوم ایسی کہ اللہ سونیا تینوں منن دا مطلب بے اب کہ تو ساڈے اُتے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے، اللہ میں 5 دیاں 5 ہی پڑھاں گا۔ اللہ سونیا تو رمضان المبارک دے روزے ساڈے اُتے فرض کیتے نے، اللہ رمضان دا مہینہ آئے گا میں روزے ضرور رکھاں گا۔ اللہ تو زکات ساڈے اُتے فرض کیتی ہے۔ ایک کلمے دا معنی تے مطلب تے اقرار ہے کہ اللہ تو زکات ساڈے اُتے فرض کر دیتی ہے۔ مالکا
اگر میرا مال اتنا جمع ہو گیا کہ زکات نو پہنچ گیا میں زکات دیواں گا اللہ تو میرے اتے حج نو فرض کیتا ہے اللہ تو مینوں مال دیتا تے میں حج کراں گا میرے دوستو اے تے اسی اقرار کر لیا اے تے اسی گواہی دے دیتی علل اعلان اسی ہر جگہ تے کہہ دیتا بھئی اسی مسلمان ہاں اسی ایمان والے ہاں ساڈے اتے اسلامی قانون لاگو ہوندا ہے لیکن اے زبان دیاں گلاں سی نماز دی باری آئی پڑھی کوئی نہیں رمضان دی باری آئی روزہ رکھیا کوئی نہیں زکات دی باری آئی تے کروڑا ارباں مال کٹھا کر کے زکات دیتی کوئی نہیں حج دی باری آئی دنیاوی معاملات دے اندر ایسا کھب گیا حج کرن دا ٹائم ہی نہ ملیا اللہ پاک کہندے نے یا ایھا الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون ایمان والے ہو کلمہ پڑھ کے نمازاں تو دور جان والے ہو کلمہ پڑھ کے روزیاں تو دور بھجن والے ہو کلمہ پڑھ کے زکات نہ دین والے ہو اور کلمہ پڑھ کے حج عمرے تو منہ پھیرن والے ہو رب رحمان کہندا میرے بندے ہو تسی مینوں اتنا غصہ دلایا اگر تسی کلمہ نہ پڑھ دے مینوں اتنا غصہ نہیں سی آنا جدوں کلمہ پڑھ کے تسی نمازاں چھڈیاں مینوں تہاڈے اتے بڑا غصہ آیا تسی کہندے مسلمان ہو اپنے آپ نو کہلواندے مومن ہو پر تہاڈے کام ایمان والے نہیں توڑے کم اسلام والے نہیں کابر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اللہ پاک کہندے نے ایمان والےو مینوں بڑا غصہ آیا اللہ پاک نو کنا غصہ آیا رب رحمان نے اس سورہ صف دیاں ابتدائی آیاتاں نے اس تو اگے اگلی سورت اوندا نام سورہ جمعہ اس تو اگے ایک اور سورت اوندا نام سورۃ المنافقون اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر تے قرآن نازل کر دیتا فرمایا سونے نبیاں جیڑا بندہ اس ڈگر تے چل رہا ہے جڑے بندے نے طریقہ پڑھ لیا کلمہ تے منہ پڑھدا پر عمل کر کے نہیں وکھاندا کلمے دا تے اقرار کردا پر اون دے مطابق اپنی زندگی نو بدلدا نہیں کلمہ تے پڑھ لیندا پر اپنی چال ڈال اسلامی نہیں بناندا اے میرے نبیاں اعلان کر دے اذا جاء اقل منافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ فرمایا سونیا جدو اے بندے تیرے کول آن جڑے منہ آگے اقرار کرن کہ تو اللہ دا واقعی رسول ہے اے نبی تو واقعی اللہ دا سچا نبی ہے جویں اج ساڈے بندے کہندے نے حضرت جی بھلا کیویں ہو سکدا ہے میں سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ مننا اے کیویں ہو سکدا ہے میں کلمہ نہ پڑھا ساڈے کول اگر سب تو پاکیزہ ہستی ہے تے مدینے والے مصطفیٰ دیے بندہ کہتے دیندا ہے ایویں مدینے دے منافق کہندے سن اللہ دے نبی جی تسی واقعی اللہ دے سچے رسول ہو رب رحمان کہندے نے واللہ یعلم انک لرسولہ اے میرے نبی اللہ پاک تے پہلے ہی جاندا کہ تو میرا ہی نبی ہے رب نو بھول لے اور رب نو بھول نہیں کہ رب جاندا نہیں اور کائنات دا امام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نو علم ہے اللہ نے تے بھیجیا رب نو پتا ہے کہ میرا نبی آخری نبی اس گل دا تے اللہ نو علم اسی گواہی کس واسطے دینے اسی گواہی اس واسطے دینے ہم اللہ تو اینو آخری نبی بنایا اسی اپنا دل اس نبی دے کنٹرول وچ دے دیتا ہے جدھر نو تیرا نبی چلائے گا ادھر نو چلاں گے لیکن زبان تو اقرار کرن تو بعد جس وقت نبی دے طریقے تے نہیں چل دے رب کہندا تانوں یہ کہن دی کیڑی لوڑ سی تسی پھر کلمہ ہی کیوں پڑھیا اللہ اور توجہ کر دھیان کر آج ہر مسلمان اس گناہ دا شکار ہو چکے ہیں ہر بندہ ہی اپنے آپ کو مسلمان کہلواندا ہے لیکن عمل کوئی نہیں اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ اے جڑے مدینے والے نے
ایک کہندے نے کہ تو اللہ دا رسول ہے، مدینے والے یعنی جڑے مدینے اندر نبی پاک دے بارے کہندے سن نا تسی اللہ دے سچے نبی ہو، اللہ پاک نے فرمایا مینوں پتہ ہے تو میرا سچا نبی ہے، پر سونیا اے جڑے کہہ رہے ہیں نا جڑے دلوں عمل کر کے نہیں ثابت کر دے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رب پیا کہندا اے بندے جھوٹ بول دے نے، اے جھوٹ بول دے۔ ہن رب سچا کہ اسی سچے ہیں؟ کیوں بھی اسی کلمہ پڑھ کے آنے کہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، کلمہ پڑھ کے کہنے کہ مدینے والا مصطفیٰ ساڈا رہنما ہے، پر رب کہندا ہے تسی جھوٹ بول دے۔ رب نے کیوں آکھیا؟ اس واسطے آکھیا کیونکہ اسی کلمہ پڑھن تو بعد اون دے معنی اور مفہوم نو نہیں سمجھیا، کلمے دا جو مطلب سی انہوں حاصل نہیں کیتا۔ میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رمضان المبارک بھی قریب آ رہے ہیں، آج 15 شعبان المعظم ہو چکی ہے، 14 یا 15 دن باقی رہ گئے، رمضان المبارک بھی آ جائے گا، اوتھے بڑے بڑیاں دا نتارا ہو جاندہ ہے، پتہ چل جاندہ ہے آیا کہ کوئی کلمے دے نال کھڑا بھی ہویا ہے کہ نہیں۔ اسی کلمہ پڑھیا ضرور ہے پر کلمے نو اپنے دل وچ جگہ نہیں دیتی، زبان تو ادا کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا زبان تو کلمہ پڑھے اور رب کہندا وہ جھوٹ بولدا ہے۔ اور اگلی بات اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ اللہ پاک کہندے نے انہاں نے کوشش کیتی کہ لوگاں نو اللہ دے دین تو ہٹا دیتا جائے۔ اللہ پاک کہندے نے جیڑا بندہ یہ عمل کردا ہے بہت برا عمل ہے۔ میرے ویرو صرف ایتھے ہی بس نہیں، قرآن دی آیتاں گل کر رہی نے کہ جیڑا بندہ آپ کلمہ پڑھ کے کلمے دے اوتے عمل نہیں کرتا تے پھر اس تو اگے گناہ کردا ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا سو عمل بھی نہیں کر رہا تے لوکاں نو کرن بھی نہیں دے رہا، لوگوں بھی نہیں کرن دے۔ اسی کلے آپ آدھی مجرم نہیں، اسی اپنے نال بھی لوگوں ملا ہے۔ ساڈے وچوں کئی بندے ہو جا نہیں جنہاں کلمہ پڑھا مسلمان، کوئی بندہ مسلمان اور نماز پڑھنے والا کول بیٹھا ہے نا، چل یار نماز پڑھ لی اور بہ جا یار پڑھ ہی لینی، تو ہر ویلے نماز ہی لائی رکھنی، پڑھ لینے نماز بہ جا، اے تے کام کر لیے۔ کئی بندے کہندے لو جی اے بھی فرض ہے، بھائی تیرے فرض نو مننا کہ رب دے فرض نو مننا؟ رب نے جو کیا وہ زیادہ فرض ہے، رب نے جس بات کی طرف توجہ دلائی وہ زیادہ قیمتی، اسی دھیان ادھر کرنا ہے۔ اور اسی کہنے لو ڈیوٹی کرنا بھی تو فرض ہے نا، ڈیوٹی نبھا لو نماز چھڑ دیو، ڈیوٹی نبھا لو روزہ چھڑ دیو، ڈیوٹی نبھا لو زکات دی کوئی ضرورت نہیں، ادا کرن دی کوئی ضرورت نہیں، حج کرن دی کوئی ضرورت نہیں، ڈیوٹی جو کر دے اللہ نے اور بڑیاں ذمہ داریاں وہ جو ادا کرنے، اور جڑیاں رب نے پہلے کہیں پہلے وہ تے ادا کر لو، پھر نفلی بھی کر لیا جی۔ اللہ پاک سانو سمجھ عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جیڑا بندہ زبان تو کلمہ پڑھ کے عمل نہیں کرتا ان دے بارے ساڈا فیصلہ سن لے، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ اللہ پاک کہندے نے ہویا انجے انہاں لوگاں نے کلمہ تے پڑھ لیا تے جدوں ویکھیا نا کلمے دے پیچھے تے نماز بھی کھڑی ہے، جدوں ویکھیا نا کلمے دے پیچھے تے روزہ کھڑا ہے، جدوں ویکھیا نا کلمے دے پیچھے تے نبی دی اطاعت کھڑی ہے، جدوں ویکھیا نا کلمے دے پیچھے تے مسجد دی محبت کھڑی ہے، جدوں ویکھیا نا کلمے دے پیچھے تے اللہ پاک نے اپنی فرما برداری رکھی ہے، جدوں ویکھیا نا کلمے دے پیچھے تے پورے دا پورا اسلام کھڑا ہے، جدوں ویکھیا نا کلمے دے پیچھے تے اپنی من مرضی چل ہی نہیں سکتی، جدوں ویکھیا نا کلمے دے پیچھے پورے دا پورا دل اللہ دے ہاں قربان کرنا پیندا ہے، تے پھر انہاں کی آکھیا انہاں نے اپنے آپ نو دوبارہ کفر دی طرف لوٹا لیا تے کہن لگے کلمہ پڑھی جاؤ تے مرضیاں اپنیاں کیتی جاؤ، کلمہ پڑھی جاؤ تے من مرضیاں کیتی جاؤ، کلمہ پڑھی جاؤ تے اپنے دل دیاں منی جاؤ،
کلمہ پڑھی جاؤ، شادیاں دا ویلا آ جائے تے بربادی دی طرف چلے جاؤ، کلمہ پڑھی جاؤ میرے دوستوں، اسلام دی کوئی ایک بات بھی نہ منو، زبان تو کہہ دیو، آدھے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل جب دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان دا کلمے کا کی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ رب کہنا ہے اور جدو انہاں کلمہ پڑھ کے ساری چیزاں پیچھے کر دیتی اے میرے محبوب پیغمبر فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ تے ممی انہاں دے دلاں تے مہر لا دیتی، انہیں کوشش بھی کرن تے دائرہ اسلام دے اندر داخل نہیں ہو سکتے، انہاں نوں کدے سمجھ نہیں آنی۔ قرآن انہاں نوں سمجھ آندا ہے جڑے کلمہ پڑھ کے تے کلمے دی پیروی بھی کردے نے، نبی دی حدیث انہوں سمجھ آندی جڑا کلمہ پڑھے تے پیروی بھی کرے۔ میرے دوستو جمعہ دا خطبہ انہوں سمجھ آندا ہے جڑا سچے دلوں کلمہ پڑھ کے ان دے اوتے عمل کرنے دی بھی کوشش کرے۔ درساں تے جلسیاں تے کانفرنس دی انہوں نے سمجھ آندی جڑے کلمے دے پیچھے کھڑے ہوندے، انج کلمہ پڑھیا اللہ اکبر، انج تو کلمہ پڑھیا نبی دے اصحاب نے نا ثابت کر کے دسیا بھی کلمہ پڑھ کے پیچھے کھلونا کیویں ہے، ساڈے کول کھلوتا ہی نہیں جاندا، اسی کہنے کوئی گل نہیں وہ رب نال معاملہ ہے، کلمہ پڑھیا نا وہ رب نال معاملہ ہے، اتنے اپنے معاملہ صحیح رکھو، جویں چل دی چلاؤ، آ جگ میٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، رب کہنا جو بچت نہیں ہونی، میرے غصے تو بچو، میرے قہر تو بچو۔